اسی کا اظہار ہوا ہے غزوہ بدر میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ بچ گئے تھے غزوہ بدر کے دن، اگر میری تلوار کے نیچے آتے تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، محمد مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ رشتہ، یہ تصور غزوہ بدر میں سامنے آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے بھائی اسلام قبول نہیں کیا تھا، قیدی بن کے آئے، تو حضرت مصعب سے کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو، تو کہا کہ ماں جائے ہو سکتے ہو، باپ جائے ہو سکتے ہو، خونی رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن بھائی میرا وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ غزوہ بدر میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جہاں پہ ہم نے گفتگو ختم کی تھی کہ دوسری ہجری میں ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دو گزارشات عرض کر کے آگے گفتگو کرتا ہوں کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل نسب و سحر منقطع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر نسبی رشتہ، ہر سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا، الا سحری و نسبی، میرا سسرالی رشتہ تب بھی قائم رہے گا، میرا نسبی رشتہ تب بھی قائم رہے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور جانے کائنات کے عم ذات تو ہیں، چچا ذات تو ہیں، دوسرا حضور جانے کائنات کے داماد ہونے کا بھی شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں یہ اعزاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں لکھا تھا۔ دوسری بات کہ جو ہمیں الجھایا جاتا ہے لا یعنی ابحاث کے اندر، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے سردار بھی حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست بھیجتے تھے کہ ہم آپ کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اصحاب کی طرف سے بھی درخواست آئی، لیکن حضور جانے کائنات یہی ارشاد فرماتے کہ جیسے میرا رب چاہے گا۔ ایک مجلس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بیٹھے تھے، اور آپس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کافی سارے رشتے آئے ہیں، لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے کسی کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ رہتا ہے، ابھی تک علی نے درخواست پیش نہیں کی، اگر علی درخواست پیش کریں گے نا حضور قبول فرما لیں گے۔ یہ وہی بات کہہ سکتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو دوسرے کے ساتھ کوئی انسیت ہے، کوئی مانوسیت ہے، کوئی محبت ہے، کہتے ہیں آؤ پھر علی سے بات کرتے ہیں۔ یہ تینوں اصحاب اٹھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں جاتے ہیں، حضرت علی کو تلاش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، علی اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون چاہے گا کہ یہ سعادت اسے نہ ملے؟ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جسے نصیب ہوں، کون یہ نہیں چاہے گا؟ لیکن ہمت نہیں پڑتی، میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ کہا علی ہم جو کچھ سوچ کے سمجھ کے گفتگو کر کے آئے ہیں نا، نتیجہ یہی نکال کے آئے ہیں، باقی صرف علی رہتا ہے، اب آپ نے کہنا ہے اور کام بن جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تحریک پہ، ان کی موٹیویشن پہ، انہوں نے تیار کیا کہ آپ جانے کائنات کی بارگاہ میں جائیں اور گزارش کریں، آپ کو رشتہ مل جائے گا۔ اگر باہمی نفرت ہو، منافرت ہو، تو پھر رشتے کروائے نہیں جاتے، توڑوائے جاتے ہیں۔ اگر یہ دوسروں کے رشتے کرواتے ہیں تو ان کی آپس میں بڑی محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر زبان ساتھ نہیں دیتی، ہمت نہیں پڑتی، تو حضور خود پوچھ لیتے ہیں علی کس کام سے آئے ہو؟ پھر کوئی جواب نہیں دے پائے، تو کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے۔ پھر وہیں یہ آگے معاملہ چلتے ہیں اور دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے تیسری ہجری کے واقعات کی طرف۔ غزوہ بدر کے بعد ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک اطلاع پہنچتی ہے کہ قریش چونکہ بڑی ہزیمت کا سامنا کر کے گئے ہیں، بڑا دکھ ہے، بڑا قلق ہے، بڑا رنج ہے ان کو
کے سردار بھی مارے گئے اور اتنی عبرتناک شکست بھی ہوئی ہے۔ تو یہ قبیلہ بنو سلیم ہے اور قبیلہ غطفان ہے۔ تو یہ لوگ لشکر جمع کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم مدینے پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے انتظامات اور نمازوں کی امامت کی ذمہ داری حضرت شبا اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کے حوالے کرتے ہیں، اور حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 سوار اپنے ہمراہ لیتے ہیں اور ان قبیلوں تک جاتے ہیں۔